اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں ہمارے کریم آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے میں آپ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عمدہ اخلاق کا مالک بنایا۔ قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، دا بیسٹ رول ماڈل۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر، حلم، بردباری، آپ کی شفقتیں، آپ کی رحمت، ان چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ٹاپک پر بہت کچھ لکھا گیا، بیان کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اس میں آپ کے عظیم اخلاق کی تعریف فرمائی گئی کہ پیارے تمہاری خوبو بڑی اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، یعنی آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر بھی شفقت، یہ آپ کے کریمانہ اخلاق کی ایک ادا ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کی ایک مبارک ادا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر جو شفقت فرماتے۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ بچے آپ کی خدمت میں بغرض دعا و تحنیک لائے جاتے تھے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو لاتے تھے۔ جو نومولود بچہ ہوتا ہے یہ اس کو تحنیک کے لیے، یعنی تحنیک سے مراد کیا ہے کہ کوئی چیز مثلا کھجور وغیرہ چبا کر اسے بچہ کے تالو میں لگا دینا، تو اسے تحنیک کہا جاتا ہے۔ وہ تحنیک کے لیے صحابہ کرام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کو لاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے وہ آپ کا لعاب مبارک ان کے شکم میں پہنچے، یعنی بچے کے پیٹ میں سب سے پہلی غذا کے طور پر یہ خواہش ہوتی تھی صحابہ کرام کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ان کے پیٹ میں پہنچے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت، ادب اور تعظیم بھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی۔ اب ایک روز ام قیس بنت محسن اپنے شیر خوار بچے کو خدمت اقدس میں لائیں۔ یہ دودھ پیتا بچہ تھا، ان کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ام قیس لے کر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے اس پر پانی بہا دیا اور کچھ نہ کہا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں جو روایت بیان کی گئی ہے نا، یہ اس کو خصوصیت کے ساتھ راوی نے بیان کیا کہ اس بچے کو یا اس کی ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ یہ ایک مبارک اخلاق کی ادا بیان کی گئی ہے
ورنہ عام طور پر کسی کے کپڑوں پر کسی کی گود میں کوئی بچہ پیشاب کر دے تو ریئیکشن کچھ لوگوں کا بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، اور ان کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور بعض اوقات بچے کی ماں کو بہت شرمندہ کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کا اس میں قصور نہیں ہے۔ بعض اوقات بچہ کسی کے گھر لے کر گئی کوئی خاتون، تو وہ بچے نے کہا ان کے کارپٹ پہ یا کہیں پیشاب کر دیا یا کوئی ایسی چیز کر دی، ماں کو بہت زیادہ بعض اوقات شرمندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک انداز اس روایت میں جو دکھا دیا، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کی محبت کا برتاؤ تھا، جو انداز تھا۔ حضرت اقرا بن حابس تمیمی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے۔ تو اقرا بن حابس تمیمی یہ سردار تھے اپنے قوم کے قبیلے کے، یہ پاس بیٹھے تھے، دیکھ کر کہنے لگے کہ میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ اپنے پیارے نواسوں کے ساتھ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ اللہ، ان کے ساتھ اس قدر محبت کا برتاؤ تھا، اس قدر ان پر شفقت فرماتے تھے، اس قدر ان سے پیار فرماتے تھے کہ ان کے لیے ممبر سے اتر کر ان کو اٹھا کے سینے لگا لیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ ان کو سوار کر لیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں لیتے، اپنے سینے پہ کھڑا کر لیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس قدر محبت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو چومتے بھی تھے اور پیار بھی کرتے تھے، اور وہ جو اقرا بن حابس تمیمی جنہوں نے اپنے 10 لڑکوں کا کہا میں نے تو میرے اپنے بیٹے ان کو کبھی چوما نہیں ہے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے آپ نے سنے، فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک بدو ان کو کہتے ہیں کہ جو عرب کے کسی گاؤں کا جن کا تعلق ہو، عرب کے کسی ولیج سے، تو ایک دیہاتی جو تھے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو اس بدو نے پاس آ کر کہا کہ تم بچوں کو چومتے ہو، ہم نہیں چومتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک تمہارے دل سے رحمت نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کو رحمت سے تشبیہ دی اور رحمت کا ذکر فرمایا۔ جب اس بدو نے کہا کہ آپ بچوں کو چوم رہے، ہم تو نہیں چومتے، تو آپ نے فرمایا جب اللہ تمہارے دل سے رحمت نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر ادا کی، نماز سے فارغ ہو کر آپ دولت خانہ کو تشریف لے گئے، میں آپ کے ساتھ ہو لیا، راستے میں بچے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے رخساروں پر دست شفقت پھیرا اور میرے رخساروں پر بھی پھیرا۔ میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک عطار کے صندوقچہ میں سے نکالا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوتا تو ان کو سلام کیا کرتے تھے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی و انکساری کا عالم حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا بچوں پر سے گزر ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، کائنات کے آقا ہیں، مولا ہیں، محبوب کبریا ہیں، شفیع روز جزا ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور شان اور عظمت کا عالم کیا ہے، مگر عاجزی و انکساری یہ ہے کہ بچوں کے پاس سے گزریں تو بچوں کو سلام کر لیتے ہیں۔ عاجزی و انکساری کا عالم یہ ہے کہ آپ کو راستے میں جو بچے ملتے ہیں شفقت کے ساتھ ان کے جو ہے وہ رخسار پہ دست مبارک پھیرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دست مبارک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ پھرا
تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک اور خوشبو میں نے ایسی پائی کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک عطار کے صندوقچہ سے نکالا، یعنی یہ خوشبو والا عطار، خوشبو بیچنے والے کو، خوشبو والے کو کہتے ہیں، اس کے صندوقچے میں عطر ہی عطر ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ آپ نے ہاتھ مبارک، اتنا آپ کا معطر ہاتھ تھا، اتنا دست مبارک خوشبودار تھا کہ ایسے محسوس ہوا کہ آپ نے، ایسے محسوس ہوا کہ گویا آپ نے عطار کے صندوقچے میں سے ہاتھ نکالا ہوا ہے۔ وہ دست مبارک کی ٹھنڈک، اس دست مبارک کی خوشبو کو یا وہ فیل کیا جاتا تھا، اور اس خوشبو سے برکتیں اور اس دست مبارک سے برکتیں حاصل کی جاتی تھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزرے تو بچوں پر شفقت فرمائیں، بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں کو سلام آپ ارشاد فرمائیں۔ کیا کمال کی عاجزی و انکساری ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے تشریف لاتے تو بچے خدمت میں لائے جاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے تشریف لائے تو پہلے مجھے خدمت شریف میں لے جایا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر سوار کر لیا۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لڑکوں میں سے ایک لائے گئے، آپ نے ان کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ اس طرح تینوں ایک سواری پر مدینہ پاک میں داخل ہوئے۔ اللہ 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 اللہ، کیسا پیارا منظر ہوگا، کیسا پیارا وہ سما ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت کا عالم یہ تھا کہ اپنی سواری پر بچوں کو ساتھ سوار کر لیا کرتے تھے۔ اور فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں قسم اور فضل کو اپنی سواری پر آگے پیچھے بٹھا لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور اپنے چچا کے بیٹے جب نظر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر آگے پیچھے بٹھا لیا۔ حضرت ابو رافع بن عمر غفاری کے چچا جان بیان کرتے ہیں کہ میں لڑکپن میں انصار کے نخلستان میں جاتا اور درختوں پر ڈھیلے مارتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا۔ آپ نے پوچھا، لڑکے تو درختوں پر ڈھیلے کیوں مارتا ہے؟ میں نے کہا کھجوریں کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ڈھیلے نہ مارا کرو، کھجوریں جو نیچے گری ہوں کھا لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور یوں دعا فرمائی، خدایا اس کا پیٹ بھر دے۔ اللہ 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 اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سمجھانے کا انداز، نصیحت اور پیار۔ بعض بڑوں کے پاس بچوں کو نصیحت یا کچھ سمجھانے کے لیے لایا جاتا ہے، بجائے ان کو سمجھانے کے ان کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، بجائے ان کی تربیت کرنے کے ان کے اندر ضد پیدا کر دیتے ہیں، بجائے ان کو نرمی و شفقت دینے کے ان کو غصے اور اپنا ایسا انداز دکھاتے ہیں جس سے ان کے اندر ضد پیدا ہو، جس سے ان کے اندر مزید بگاڑ پیدا ہو، جس میں ضد میں آ کر وہ زیادہ برا کام کریں یا غلطی کریں۔ غلطی کو سمجھانے کے لیے غلط انداز اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ کسی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، ناک پر بیٹھی مکھی اڑانے کے لیے ناک کاٹی نہیں جاتی۔ اب مچھر مارنے کے لیے کسی کے سر پر کوئی لکڑی نہیں ماری جاتی۔ ہر چیز کو مینج کرنے کا، سمجھانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شفقت اور پیار کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہیں اور ان کے لیے پھر دعا فرما رہے ہیں۔ ایک سمجھانا، نصیحت کرنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اب یہ بچوں کی تربیت کا ایک انداز بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ شور کر کے بچوں کو شور سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے، چیخ کے چلا کے بچوں کو خاموش رہنے اور آہستہ بولنے کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ خود سوچیں کہ ہم خود چیخ رہے، چلا رہے، ہم پریکٹیکلی بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟
زبان سے کہہ رہے ہیں چیخنا اچھی بات نہیں ہے، چلانا اچھی بات نہیں ہے، گدھا، الو، او نادان، او بے وقوف، او ناہنجار، اس طرح کی جملے بول بول کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ بہن بھائیوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو گالی نہیں دینی، اپنی بہن کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالیاں دے دے کر بچوں کو گالی سے منع کر رہے، شور کر کر کے بچے کو شور سے منع کر رہے، چیخ چیخ کر بچوں کو چیخنے سے منع کر رہے، یا جھوٹ بول بول کر بچوں کو جھوٹ سے منع کر رہے۔ تو یہ چیزیں بچوں کی تربیت کا آپ خود سوچیں کہ کیا انداز ہوگا۔ بچے ڈوئل مینٹلٹی کا شکار نہیں ہو جائیں گے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے چیخنا اچھی بات نہیں، تو چیخنا اچھی بات نہیں تو امی کیوں چیختی ہیں، ابو کیوں چیختے ہیں؟ اگر شور کرنا اچھی بات نہیں تو یہ کیوں شور کر رہے ہیں؟ اگر جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے گھر میں باہر کوئی آئے تو اس کو کہہ دو گھر میں کوئی نہیں ہے؟ ہمیں کیوں جھوٹ سے جو وہ جھوٹ بول کے بات کی جاتی ہے؟ ہمیں کیوں جھوٹ بولا جاتا ہے میرے پاس آؤ تو میں فلاں فلاں چیز دوں گی، یا میرے پاس آؤ فلاں فلاں تمہیں چیز دی جائے گی؟ اب بچوں کو جھوٹ بول بول کر اس طرح ان کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا، اس پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں پر وہ حکام، وہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اس کے حکام ہیں، مگر بچوں کو یہ تربیت کیا ملے گی کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، وعدہ کر کے وعدہ توڑا جاتا ہے، یا یہ کوئی ایسی آپ کمٹمنٹ کرتے کیوں ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے؟ بچے سے آپ کمٹمنٹ کریں تو بچے کو پھر اس کو پورا کر کے، تاکہ بچے کی طبیعت میں یہ چیز آئے کہ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، کمٹمنٹ جو ہوتی، زبان جو ہوتی، اس کو پورا کیا جاتا ہے، یہ چیز ہے زبان کی پختگی، زبان کا پکا ہونا، سچا ہونا، بچے کی سوچوں کا پاکیزہ ہونا، بچے کے خیالات کا پاکیزہ ہونا، اس میں ماں باپ کی، گھر والوں کی تربیت کا بہت اثر اترتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت بھی کی، سمجھایا بھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، شفقت کا ہاتھ بھی اس کے سر پہ پھیرا۔ یہ بچوں کے ساتھ شفقت کا انداز تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری روایت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فصل کا کوئی پھل پکتا تو لوگ اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے، آپ اس پر یہ دعا پڑھا کرتے، جس کا ترجمہ ہے کہ خدایا ہمیں اپنے مدینے میں اور اپنے پھل میں اور اپنے مد میں اور اپنے سا میں برکت دے۔ مد اور سا جو ہیں دو پیمانے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کلو، سیر، لیٹرز، اس طرح کر کے چیزوں کو پیمانے ہیں نا، تو اتنے کلو، اتنے سیر، تو یہ پیمانے مد اور سا۔ آپ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمارے مد اور سا میں برکت دے، مدینے میں اور مدینے کے پھلوں میں برکت دے۔ اس دعا کے بعد جو بچے حاضر خدمت ہوا کرتے ان میں سے سب سے چھوٹے بچے کو وہ پھل عنایت فرماتے۔ اللہ اللہ، وہ تازہ پھل کو دیا جاتا ہے، تو چھوٹے بچے کو وہ پھل عنایت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، اس نے مجھ سے کچھ مانگا، اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہی اسے دے دی، اس نے دونوں لڑکیوں میں وہ کھجور تقسیم کر دی، پھر وہ چلی گئی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اچھی طرح کرے تو وہ آتش دوزخ اور اس کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت فرماتے تھے کہ گلی میں کھیلتے بچے، اب آپ غور کر سکتے ہیں، بچے مٹی میں کھیل رہے ہوں، گلی میں کھیل رہے ہوں، اب بچوں کے کپڑے، بچوں کے ہاتھ، اب یہ ساری چیزوں کو ہماری طبیعتیں جو ہے نا بعض اوقات ہوتی ہیں، بچوں سے کئی لوگ جو ہے نا وہ دور دور رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بچے میلے ہوتے ہیں، بچے جب وہ گندے ہاتھ ہوتے ہیں، بچے میلے ہوتے ہیں، قریب آئیں گے تو میرے کپڑوں کا، میرے پاس بیٹھیں گے تو، مطلب بعض لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند شان و عظمت کے مالک ہیں، آپ سے بڑھ کر باوقار کون ہو سکتا ہے؟ تو بچوں پر شفقت کرنا یا محبت کرنا، پیار کرنا، یہ وقار کے خلاف نہیں ہے، یہ جو ہے وہ شفقت اور رحمت جو ہے یہ آپ کے سٹیٹس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے جو اپنے
انداز اختیار کیے ہوئے ہیں کہ بچوں سے بعض لوگوں کو نا بڑی مطلب محلے کے بچے ہوں یا رشتہ داروں کے بچے ہوں، ان سے کئی لوگ دور دور رہتے ہیں کہ اپنی شخصیت میں، اپنی پرسنالٹی میں وہ سمجھتے ہیں کہ میری پرسنالٹی بڑی جو ہے نا وہ آنریبل ہے، بڑی باوقار شخصیت ہے، تو میں بچوں کے ساتھ گھل مل جاؤں گا، تو بچوں کے ساتھ میری اس طرح بیٹھنا ہوگا، تو میں مطلب میرا وقار، میری شخصیت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا فیضان تھا، یہ اخلاق کریمانہ کا فیضان تھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بچوں کے ساتھ وہ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، پڑھا سنا ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح وہ رات میں ایک غریب گھرانے کے حالات پتہ چلنے پر آٹا اور کھانے کی چیزیں وہ جب لے کر گئے، بچوں کے لیے جو کھانا تیار کیا جا رہا تھا، یہ پورا واقعہ ہمارے لیے ایک زبردست درس بھی ہے۔ اب وہ پورا منظر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، جنہوں نے یہ روایت پڑھی یا سنی ہوگی، یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب وہ اس گھرانے میں جہاں پر فاقہ تھا اور بچے رو رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی، ان بچوں کو کھلاتی کیوں نہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بچے ہیں میرے پاس، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اپنے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال سے مال لیا، آٹا لیا، چیزیں لیں، ان کے لیے فرمایا میری پشت پر رکھو۔ غلام کہہ رہے میں اٹھا لوں، فرمایا نہیں، عمر ابن خطاب یہ اٹھا کر لے کر جائے گا، جب ذمہ داری میری ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری فیل کر رہے، بچوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، بچوں کے پاس آپ بیٹھ گئے، بچے آپ کے ساتھ کھیلنے لگے، آپ کے کندھوں پہ جا وہ چڑھنے لگے، آپ کے ساتھ بچے ارد گرد بیٹھ کے کھیلنے لگ گئے، بچوں کو خوش کیا، جو رو رہے تھے ان کے غم کو، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ شفقت کا برتاؤ کیا، یہ محبت کا برتاؤ کیا اور ان کو خوش کیا۔ یہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا، یہ آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت کو ڈیمیج نہیں کرے گا۔ اب بہن کا بیٹا، بھائی کا بیٹا، بھانجے بھتیجے ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں، ان کو پیار سے پاس لے کے بیٹھیں، ان پر شفقت کریں، بچوں کی تربیت میں بھی یہ چیزیں اچھائیاں اترتی ہیں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے پیار محبت اور ان کی دل جوئی کی باتیں کریں۔ بیت الفرحہ جو ہے نا، یہ ان کے لیے ہے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ جنت میں گھر ہے، ایک مکان ہے جو خاص ان کے لیے ہے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ ہاں، بچوں کو جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈز اور ان کی جو ہے وہ ان کے تقاضے، اس پر تربیت کی جائے گی، پیار سے سمجھایا جائے گا، جو ان کی صحت کے لیے، ان کے گلے کے لیے، ان کے دانتوں کے لیے خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے ان کو پیار سے سمجھایا جائے گا۔ بچے ان سے دانت خراب ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، ایسی جو ہے وہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ایسے تقاضے جو ہوتے ہیں، ان سے بچوں کو سمجھا کے منع کیا جائے گا۔ مگر اور بچوں کی جو خواہش پوری کرنا اپنے بس میں بھی ہے اور ان کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے اور کوئی غیر شرعی اور ناجائز چیز بھی نہیں ہے، تو اس میں کوشش کی جائے کہ بچوں کی خواہش کو پورا کریں، بچوں کو خوش کریں، بچوں کے دل سے جو دعا نکلے گی۔ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، اور یہ ان بچوں کے ساتھ محبت شفقت کرنا، ان سے دعائیں لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے بچوں سے کہا کرتے، بچوں دعا کرو عمر ابن خطاب بخشا جائے، بچوں سے دعائیں لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت اور آپ کی رحمت کو آج ہم نے سنا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اخلاق کریمہ کے اس مبارک پہلو کو اپنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا فیضان لیتے ہوئے ہم بچوں پر بھی شفقت اور رحمت کا انداز اختیار کریں۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں شریعت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بچوں پر شفقت و رحمت کا انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عملی طور پر جو ہے وہ ایک پریکٹیکلی محبت بچوں سے کیسی کرنی چاہیے، آپ مدنی چینل پر بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، مدنی مذاکرے میں آپ اس کا انداز دیکھتے رہتے ہوں گے۔ امیر اہل سنت کا انداز، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، بچوں کو پیار دینا، بچوں کو جلوس میلاد، جلوس غوثیہ اور مختلف موقع پر جو جلوس آپ لے کر چلتے ہیں، مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہوں گے، بچے ساتھ لائے جاتے ہیں، بچے آگے ہوتے ہیں، بچے ساتھ میں گود میں ہوتے ہیں، بچوں پر شفقت، بچوں پر پیار، بچوں پر آپ کی محبت
محبت اور اسید رضا تاری جو امیر علیہ سنت کے پوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی محبتیں، حسن رضا جو امیر علیہ سنت کے رضائی پوتے ہیں، حسن رضا کے ساتھ امیر علیہ سنت کی محبت، یہ آپ انداز مدنی چینل پر بھی دیکھتے رہتے ہوں گے۔ تو امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت فرماتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو محبت بھرے انداز میں اچھے اخلاق، اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی بچوں کے ساتھ ایسا محبت کا انداز اختیار کریں تاکہ ان کی اچھی تربیت بھی ہو، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور ہمیں ثواب بھی ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کی